عزیزان گرامی، اللہ بڑے ہیں، اس لیے اللہ کی ماننے میں خیر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کرا دیا، تو اللہ کے ہاں انسان کی بڑی قیمت ہے۔ یہ اس دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، ہم آخرت کی مخلوق ہیں۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، آخرت میں اللہ نے ہمارے ساتھ ہم نشینی کر دی، اللہ نے ہمیں اپنے مہمان خانے میں رکھا۔ ابھی مولانا نے قرآن کی آیتیں پڑھی، ہاں، تو کس قدر محبت سے بھری ہوئی باتیں ہیں اس کے اندر کہ جس نے دنیا میں ہی اللہ کو رب جانا اور رب مانا۔ مولانا سعید خان صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ مولانا فرما رہے تھے کہ جس نے دنیا میں اللہ کو رب کہا، رب فرمایا، اس کے لیے اتنے وعدے ہیں کہ فرشتے موت پر کہیں گے کہ بھئی اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ہاں۔ تو جب ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کی باری آئی تو مولانا نے کہا اس کی تو پھر بات کچھ اور ہے، ہاں، یہ تو پھر دائی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے آگے بھی جو حضرت نے پڑھا تو دائی کا بھی ایک مقام پھر اللہ نے بنایا، وہ کیا کہ جب اس کے ساتھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی اس کو کچھ سنا دے تو اللہ پاک نے، کیونکہ وہ اللہ کا سفیر ہے، تو اللہ اپنے سفیر کو جو ہدایات دیتی نا، حکومت ہدایات دیتی ہے اپنے سفیر کو، تو اللہ پاک اپنے سفیر کو ہدایت دے رہے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، معاف کر دینا اس کو، وہ تمہیں سنائے گا۔ جب تم میری تعریفیں کرو گے نا اس کے سامنے، جب میری بات کرو گے تو وہ تمہیں سنائے گا الٹی سیدھی۔ ہمارے نبی صالح اور امین جب پھر دیکھو انہوں نے کیا کیا لوگوں نے کہا ان کو، تو وہ سنائے گا۔ تو ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اگر تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کل ہم اس کو تمہارا ایسا دوست بنا دیں گے کہ بس اس کی مثال ہی نہیں ملے گی۔ اور پھر یہ کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ تو وہی کر سکتا ہے جو اس وقت زبان پہ تالے لگا لے، ہاں، سن کے کڑوی کو سیلی برداشت کر لے، ہاں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، بلکہ مولانا ترجمہ سے فرما رہے تھے کہ اللہ پاک اس یہاں پر یوں فرما رہے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو وہ کرے گا جس پر ہمارا خاص فضل ہے، ہاں۔ تو ہم اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہیں۔ مسلمان تو پیدا ہی نہیں کیا گیا کسی اور مقصد سے، وہ تو پیدا ہی اس دنیا کے اندر اللہ کا سفیر بننے کے لیے کیا گیا۔ ہم اس دنیا میں اللہ کے سفیر ہیں، ہمیں پیدا کرنے کی اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے سارے اس، ورنہ تو انبیاء بھیجے جاتے، ورنہ تو ہم کہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ پاک کیسا ظلم کر رہے ہیں بنی اسرائیل پہ، ایک کے بعد ایک بھیجا، مسلمانوں پر بھیج ہی نہیں رہے، ہاں۔ مولوی یوسف صاحب فرما رہے تھے، ان کا میں ان کے بیان میں نے سنا، فرما رہے تھے کہ اس امت کا ہر فرد نبیوں والا کام کر سکتا ہے، اور فرما رہے تھے کہ میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ دیکھو اللہ نے سیدنا عمر سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے فرمایا عمر میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوتا تو تم ہوتے۔ پھر فرمایا نہ ان کے خاندان کو دیکھ کر یہ بات فرمائی، نہ ان کے مال کو دیکھ کر یہ بات فرمائی، نہ ان کے حسب نسب کو دیکھ کر یہ بات فرمائی، بلکہ ان کے اندر کی کڑن کو دیکھ کر یہ بات فرمائی، ہاں، کہ اگر نبی تو کوئی ہونا نہیں تھا، ہوتے تو تم ہوتے۔ یعنی اس امت کا ہر فرد بھی کام کر سکتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ 7-8 سال کے بچے کو کھڑا کر وہ آپ کے سامنے تعریفیں کر دے گا، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اللہ نے انسان بنائے، اللہ نے یہ بنایا، اللہ نے یہ بنایا، شروع کر دے گا۔ اور اللہ نے اس امت میں دعوت کی بصیرت بھی رکھی ہے، ہاں، یہ دعوت دینے کی بصیرت بھی ہے اس امت کے اندر، یا اس کو ہم کہتے ہیں نا حکمت بصیرت۔ آپ وہ دیکھو نا، وہ ایک صحابی غلط وضو کر رہے تھے اور سید اور حسنین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھ لیا، دونوں بھائیوں نے، کیا عمر تھی؟ ایک کی 8 ایک کی 10، اور دیکھا کہ نانا کے ساتھی اتنے جلیل القدر صحابی اور نانا کے ساتھی وہ غلط وضو کر رہے ہیں۔ اب سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت تھا کہ حضرت وہ بھائی کہہ رہے ہیں ایسے ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں حضور ایسے غلط دیکھیں آپ کون ہم سے صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 8 سال کے بچے کی دعوت کا انداز دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، حکمت بصیرت، یہ امت یہ کوالٹیز ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے، اللہ رب العزت نے یہ صفات دے کر بھیجا ہے۔ تبھی تو پچھلے انبیاء سے یہ بات فرمائی کہ
ان کو تو ایسے وہ نوافل دوں گا جو تمہیں دیے ہیں کہ وہ نوافل پڑھ کے جب دعا کریں گے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں. یہ بھی چھوٹی بات ہے. پچھلی امتیں تو اپنے نبی کی بات منع کرتی تھی, بات آگے چلایا تھوڑی کرتی تھی. ٹھیک ہے, ہمیں تو بات چلانے کے لیے ہمیں پیدا فرمایا. اور جیسے میں نے عرض کی کہ ہم دنیا کی مخلوق نہیں ہیں, ہم جنت کی مخلوق. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک ارشاد ہے نا کہ بنی آدم کو, آدم کے بیٹے کو 2 وادیاں بھی اگر سونے کی دی جائیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تیسری چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہم ہیں وہاں کی مخلوق. میں امریکہ میں سفر کر رہا تھا تو ایک امریکن نے مجھ سے کہا کہ دوست تھا میرا, مجھ سے کہتا ہے آپ ڈزنی لینڈ لے جاؤ. میں نے کہا کیا کرنے کے لیے؟ اور دیکھیں نا کیا ہے. میں نے کہا یار تجھے پتہ ہے وہ ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں کیا. کہتا نہیں بتاؤ کیا ہے. میں پاکستانی دوست. میں نے کہا دیکھو جنت میں ان کا بھی جانے کو دل کرتا ہے, جنت میں ان کا بھی جانے کو دل کرتا ہے کیونکہ جنت کی مخلوق ہے. تو اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے ایک جنت بنائی, ہاں, اور اس میں جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہونے کے لیے. اپنی اندر کی بھوک تو پوری کرنی ہے. انبیاء سے کیوں ہم اتنی محبت کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے ہمیں کہا, انہوں نے بتایا کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. ہاں, اور دنیا کی اتنی بے رغبتی ہمارے دل میں ڈالی, اتنی بے رغبتی ہمارے دل میں ڈالی کہ ہم نے کہنا شروع کر دیا اللہم لا عیش الا عیش اللہ. ہم نے کہنا شروع کر دیا. صحابہ کو کہا کرتے تھے یا رسول اللہ دنیا کا عیش تو کوئی عیش ہی نہیں, اصل عیش تو ہے ہی آخرت. ہاں, اتنی آخرت بولی, اتنی آخرت بولی کہ ہمیں اللہ کو حضرت علی کرم اللہ مجھے کیا فرما رہے ہیں, میرے سامنے اگر جنت اور دوزخ لا کے رکھ لی جائے تو اس رب کی قسم جس نے علی کو پیدا کیا میرے ایمان میں نہ اتنا سا اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. اتنی آخرت بولی, اتنی آخرت بولی, جنت کا راستہ دکھا دیا. اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے عاشق ہیں کہ انہوں نے جہاں سے ہم نکالے گئے تھے ہمیں ہمارے گھر کا راستہ بتا دیا. ہاں, اس دنیا کی خوشی بھی وقتی ہے میرے دوستوں, یہاں کا تو غم بھی وقتی ہے. مولی یوسف صاحب کو بولیں یہاں کی خوشی بھی وقتی, غم بھی وقتی, یہاں کی جوانی بھی تھوڑی دیر کے لیے, ہاں, یہاں کی بھوک بھی تھوڑی دیر کے لیے, پیاس بھی تھوڑی دیر کے لیے. آخرت کی ہر چیز دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر میرے گناہ گار بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو خوشی کے مارے ان کے کلیجے پھٹ جائیں. ہاں, یہ آخرت کی خوشی ہے. یہ کیا خوشی ہوگی؟ یہ اصل خوشی ہے. اور آخرت کا غم کیا ہے؟ یا لیتہا کانت القاضیہ. جس کو جو آخرت میں اپنے عذاب کو دیکھے گا, دنیا میں جو چیز اس وقت ہم جس سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ اس کی تمنا کرے گا, کہے گا کاش میں مار ہی دیا جاتا, کاش مجھے پھر موت آ جاتا. جس موت سے ہم بھاگ رہے ہیں آخرت کا عذاب اور آخرت کے خسارے وہ اتنے مکمل ہیں اور اتنے خوفناک ہیں کہ جس کو دیے جائیں گے وہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھے موت آ جائے اس وقت, کاش کہ میں زندہ ہی نہ کیا جاتا. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا حساب کتاب ہوگا. ما اغنی عنی مالی, یہ مالدار کہے گا میرا مال کدھر ہے. ہلک عنی سلطانیہ, میری بادشاہت کہاں گئی اس وقت؟ میں تو بادشاہ تھا, یہ میں تھوڑی کہوں گا یہ بات, یہ تو بادشاہ کہے گا نا. جس نے بادشاہت دیکھی ہوگی وہ کہے گا نا میری بادشاہت کدھر ہے اس وقت.